باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 274۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى له ما سلف وأمره إلى اللہ ومن عاد فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے، خیرات کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ دونوں جہانوں کی ٹینشنوں سے بچا لیے گئے ہیں، دونوں جہانوں کی مصیبتوں سے، رنج و الام سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو امتحانوں سے محفوظ ہو جائے پھر اسے کسی قسم کا خوف یا غم نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی صفت بیان کر دی کہ جو رات اور دن میں صدقہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وقت کون سا ہے، بس اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر تو ترغیب دینے کی صورتحال ہو تو اعلانیہ صدقہ کریں، اور اگر چھپا کر کرنا ہے تو ترغیب کے علاوہ چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں کا درجہ ہے، دونوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو قرآن حکیم کی بار بار یہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ان آیات کے پیغامات کو اپنے روزانہ کے کردار میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا گیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ سوداگری بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا، تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر۔ یعنی یہاں پہ صدقات و خیرات کی ترغیب دینے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سود کے معاملے کو کلیئر کر دیا، جس کو ربا کہا جاتا ہے، اور یہ کسی قسم کی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ سے کسی نے یا کسی سے آپ نے کچھ پیسہ لیا ہے اور وہ آپ کو پابند کر دے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، توجہ رکھے ساری کلاس۔ آپ نے کسی سے پیسہ لیا یا کسی نے آپ سے لیا ہے، آپ اس کو پابند کر دیں کہ بھئی مہینے کے گزرنے کے بعد یا روزانہ کے بیس پہ آپ مجھے اس پہ اتنا نفع دو گے، اور جب واپس کرو گے تو میری ساری رقم واپس کرو گے۔ یعنی اس میں نفع نقصان کا کھاتا ختم ہی کر دیا گیا۔ اس کو ربا یا سود کہا جاتا ہے، اور سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سودی کاروبار کر کے ان کا پیسہ بڑھ رہا ہے، پہ پیسہ محفوظ بھی ہے اور آگے بھی مل رہا ہے۔ اب تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور جس دوسرے تیسرے کو دیکھیں یہ اس گندگی کے اندر مبتلا ہے۔ جو حرام کام ہے اس کو لوگ کرنے سے بالکل باز نہیں آ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آگے بتا دیا کہ ایسے لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا جاؤ حشمت، ان کی وہ مقام، ان کا دنیا کے اندر وہ دبدبہ ان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس پاگل آدمی کی طرح سے ہیں کہ جس کو ہوش و حواس نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سودا کر رہا ہے۔ تو ایسی ڈیل کرنے والا کہ جس میں اللہ ہی راضی نہ ہو، تو ایسی ڈیل سے اسے کیا نفع ہوگا۔
نہ اسے دنیا میں کوئی نفع ہے نہ آخرت میں کوئی نفع ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سخت مذمت کی ہے سود کی, اور سود کسی صورت میں لینا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کسی کو قرض حسن دیں. اس کی دوسری صورت قرض حسنہ ہے. اللہ کہتا واللہ یضاعف لمن یشاء, کہ قرض حسن کسی کو دو, مجھے ضرورت ہے, آپ کو ضرورت ہے, آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے, اللہ کہتا قرض حسن دے دو. تو اس میں آپ قرض حسن دینے کے بعد اس پہ اصل رقم پہ کوئی نفع نہیں لیں گے کسی قسم کا, نہ باؤنڈ کریں گے, نہ پابند کریں گے کہ جب مجھے واپس کرنی ہے تو اتنی رقم کرنی ہے. نہیں نہیں, آپ کا اصل آپ کو مل گیا, الحمدللہ رب العالمین. اس پہ اجر بھی اس بندے سے طلب نہ کریں, اجر دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ دنیا میں لین دین جاری ہے, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ لین دین جاری رہے گا. اب ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے کا حکم ہے. اگر ہم اللہ رب العزت کے اصولوں کو اور اللہ کی طرف جو نصیحت ہے اس کو نہیں مانتے اور سودی کاروبار سے نہیں رکتے, تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس دوزخ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. استغفر استغفر. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو, اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے رہے, وآتوا الزکاۃ, اور دیتے رہے زکوٰۃ, لہم اجرہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یعنی دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنی پیاری بات کی کہ سودی کاروبار سے جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کے کاروبار کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں, صدقہ و خیرات کا اجر اس کے حق میں زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو شخص اللہ کو دوست نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ایسے شخص کو جو ناشکرا ہے اور گناہگار ہے. فرمایا دیکھو اعمال بھی صحیح کرو, اچھے اعمال کرو, اور صحیح ادا کرو. نماز کو صحیح ادا کرنا کیا ہے کہ نماز کو اپنے ارکان کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے ادا کیا جائے کہ ہر حرکت اور ہر عمل یہ کہہ اٹھے کہ میرا حق ادا کیا گیا ہے. ٹھہر کے ادا کرنا, تسلی سے ادا کرنا, تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے. یہ نہیں کہ آپ ٹھونگے مارتے رہیں سجدوں کی صورت میں اور جلدی کرتے رہیں کہ کب نماز ختم ہوگی, کب ہوگی. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ہمیں ایسی نماز سے باز آ جانا چاہیے. اگر اس نماز سے باز آ گئے تو سمجھے صحیح نماز ادا کر لی, کامل نماز ہو گئی. جو نمازیں کامل ہوں گی ان کا اجر بھی کامل ملے گا, اور جو نمازیں ناقص ہوں گی وہ اٹھا کر بندے کے منہ پر مار دی جائیں گی ناپاک نجس پلید کپڑے کی طرح. استغفر. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر آگے زکوٰۃ کا حکم دیا, اور پھر یہ خوشخبری سنائی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا اجر بہت زیادہ ہے. وہ کوئی کسی قسم کے غم اور خوف میں نہ اس دنیا میں مبتلا ہوں گے, وہ آخرت میں مبتلا ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ. وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو نمازوں کا خیال رکھتے ہیں, کامل نمازیں ادا کرتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ان لوگوں کی یہ تین کیٹیگریز اللہ نے بتا دی. نیک اعمال کرنے والے, نمازوں کو صحیح ادا کرنے والے, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے, یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے خوشخبری دے دی کہ ان کے لیے کسی قسم کا غم اور خوف نہیں ہوگا. وہ اس دنیا میں غم و خوف سے آزاد ہیں اور آخرت میں بھی آزاد ہیں. جبکہ نفسی کا عالم ہوگا, جبکہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مطمئن چہرے لے کر کھڑے ہوں گے, اور جن کے چہروں پر ان کے نیک اعمال کا نور بکھرا ہوگا. یسانورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اللہ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے نیکیوں کا نور, نیک اعمال کا نور ان کے دائیں بائیں, ان کے آگے پیچھے دوڑتا ہوگا کہ اس نور میں سفر کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے, اگر تم سچے دل سے ایمان والے ہو. دیکھیں پھر اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اگر سودی کاروبار غلطی سے کر لیا, تم نے کرتے رہے, اس گناہ میں مبتلا تھے, تو کوئی تمہارا چھوٹا موٹا لین دین رہتا بھی ہے تو اس کو ختم کر دو, بھول جاؤ, چھوڑ دو, اس کی طلب نہ کرنا, کیوں تو وہ تھا ہی حرام. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں ہم پہ حرام کر دی گئی ہوں ہم ان کو اختیار کیے رکھیں. کیا کوئی پسند کر سکتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ حرام جانوروں کا گوشت کھائے, نجس جانور کا گوشت کھائے, یا سور کا گوشت کھائے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ.
تو اللہ رب العزت نے پھر ترغیب دی اس اگلی آیت کے اندر کہ لوگوں چھوڑ دو. اگر بھول جاؤ گے نا, یہ ذہن میں رکھو گے میرا تو اتنا نقصان ہو گیا. بندہ سوچتا نا میں نے پیسے دیے, اچھا پیسے بھی مجھے وقت پہ نہیں ملے, میں اور کسی کاروبار میں تجارت میں لگا لیتا, پھر اس میں مجھے نفع بھی نہیں ملا. بندے کا دماغ ہے نا, نفس ہے نا جو نفس حملے کرتا ہے ہم پہ. ایک شیطان حملے کرتا ہے, ایک نفس حملے کرتا ہے. نفس 3 قسم کے ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. یہ جو 2 نفس ہے نا یہ تباہی اور شر پھیلاتے ہیں. اور نفس مطمئنہ وہ خوش نصیبوں کا نفس ہوتا ہے جو دنیا داری کے اندر تجارت کے نفع اور نقصان کو پیش نظر نہیں رکھتے, بس اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایسی سکینہ اتارتا ہے, ایسا نور اتارتا ہے, ایسا اطمینان اتارتا ہے کہ پھر ان کو نقصان بھی ہو جائے تو انہیں نقصان نہیں لگتا. کیوں؟ نفع دینے والی اللہ کی ذات بیٹھی ہے جو نفع دینے والی ہے. تو یہ خیال بھی دل سے نکال دو, خیال بھی دل میں نہیں لانا کہ مجھے اتنا نقصان ہو گیا. نہیں, توبہ کر لو. سچی توبہ جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کا اتنا صلہ عطا فرماتے ہیں کہ اپنے اس خوش نصیب بندے اور بندی کو جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اپنے قرب میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ صلہ ہے سچی توبہ کا. پھر اللہ اسے اپنی نظر سے دور نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کا ہر کام اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے. اس نے تو توبہ کر لی تھی, مجھے اپنا رب مان لیا تھا, مجھے دیکھا نہیں تھا, میرے غیب ہونے پر ایمان لا کر گناہوں سے توبہ کر لی. جب اس نے مجھے رب مان لیا تو پھر میرا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں. یہی تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کر رہے. یقین ہمارا اٹھ گیا ہے, ہمیں کل کی فکر پڑی رہتی ہے. تو میرا رب کہتا ہے کل کی فکر نہ کرو, میں ہوں نا. اگر مجھ پر یقین کامل کر لو تو تمہارے کل کے فکر میں ختم کر دوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ. یہ بھی سود ہے, سود مل رہا ہے. آپ کی اصل رقم بھی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کے اوپر پروفٹ لے رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ سود ہی تو لے رہے ہیں. ہمارا بینکاری سسٹم ٹوٹل سودی کاروبار پر مبنی ہے. یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہوا ہے ہمارا. کوئی بھی مد ہو, آپ کی اصل رقم باقی پڑی ہوئی ہے, اس کے پورا پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ سود ہے. بس بات ختم, آگے کوئی سوال ہی نہیں. کاروبار میں نفع اور نقصان چونکہ ہوتا ہے, نفع بھی کبھی ہوا کبھی نقصان بھی ہو گیا, وہ جائز ہے. ہاں استغفر اللہ. یہودی سسٹم نے, جوش سسٹم نے ہمیں سر تک پاؤں سود کے اندر جکڑ لیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارا معاشرہ دن بدن زوال پذیر ہے اور زوال کی طرف بڑھ رہا ہے. اخلاقیات نہیں ہمارے اندر, فحاشی, عریانی, بے حیائی, زناکاری, شراب نوشی, کیا کیا برائیاں, حتیٰ کہ قوم لوط کی برائی بھی ہمارے اندر آج نظر آ رہی ہے. استغفر اللہ. اے مسلمان رک جا, باز آ جا. آپ تھوڑا ریلیف دے دیں, اللہ کا حکم یہ ہے, مہلت دے دیں اسے, مہلت دے دیں. اور اگر آپ اللہ کا حکم یہ بھی ہے, اگر آپ اسے نہیں وہ دے سکتا, اس کے حالات ایسے نہیں ہیں, نہیں بن رہے, معاف کر دیں. یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے, میں نے اپنی زندگی کے اندر یہی تجارت کی ہے. الحمدللہ. وہ بھول گئی. میرا اللہ اپنے رحمت سے میرے سارے وسائل جو ہے وہ چلا رہا ہے. میں کوئی جاب نہیں کر رہی, لیکن میرا اللہ اپنے کرم سے مجھے روزی دے رہا ہے. یقین رکھو میرا اللہ دینے والا ہے, وہ کبھی